جس کا فرزند قرآن کا حافظ ہوا، خلد میں اس کا جانا تو آسان ہے۔ واہ واہ، بہت اچھا بہت اچھا۔ خلد میں اس کا جانا تو آسان ہے، روز محشر وہ جنت کا مہمان ہے، جس کے سینے میں محفوظ قرآن ہے، اور ایسے 10 شخص کو بخشوائے گا وہ، جس کے دوزخ میں جانے کا اعلان ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ جس کے دوزخ میں جانے کا اعلان ہے۔ کہ جو جیت جاتا جنگ تو غازی ہوتا، جو جیت جاتا جنگ تو غازی ہوتا، اور سر اپنا کٹا دیتا تو اللہ بھی راضی ہوتا۔ جو جیت جاتا جنگ تو غازی ہوتا، ارے سر اپنا کٹا دیتا تو اللہ بھی راضی ہوتا۔ ارے ہے کس کی ہمت، ہے کس کی ہمت کہ مسجد کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، جو انسان اگر 5 وقتہ نمازی ہوتا، جو انسان اگر 5 وقتہ نمازی ہوتا، ہے کس کی ہمت کہ مسجد کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ اگر انسان 5 وقتہ نمازی ہوتا، ڈائس پہ موجود ہمارے محترم و مکرم جناب مفتی وہ مولانا رضوان احمد قاسمی صاحب کو آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یرفع بہذہ الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، رواہ مسلم، صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، معزز علماء کرام، عزیز طلبہ، ہر چھوٹی بڑی آبادی سے آئے ہوئے سرکردہ حضرات، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آج یہاں ایک اہم نسبت پر جمع فرمایا ہے۔ میرے بزرگوں، بہت ساری باتیں ہو گئی ہے، یہ جلسہ کی مجلس ہے بھی نہیں کہ بڑی لمبی باتیں کی جائیں، لیکن ایک بڑا معاملہ یہ ہے کہ ابھی کا جو مجمع ہے وہ جلسے کا مجمع بھی نہیں ہے، بلکہ ایک فکری مجلس ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہر اس آبادی سے لوگ آئے ہیں جس آبادی کے لوگ یا تو حضرت مولانا ممتاز علی المظاہری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا یاسین رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا داؤد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ وہ مجمع ہے جس مجمع میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ان 3 حضرات سے کوئی نہ کوئی تعلق خاص رہا۔ اسی کو موضوع بنا کر کے کچھ ضروری باتیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ساری باتیں قرآن کے فضائل، حافظ قرآن کی فضیلت، اور بھی بہت ساری باتیں ہو گئی ہے۔ میرے بزرگوں، ابھی جو میں نے حدیث شریف پڑھی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور بڑی مشہور حدیث ہے، جس کا سیدھا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے بہت ساری قوموں کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اس قرآن مجید کے ذریعے اللہ رب العالمین نے بہت ساری قوموں کو بلند کر دیا، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور بہت ساروں کو اللہ نے پست کر دیا، ذلیل کر دیا۔ میرے بزرگوں، اس حدیث کا مفہوم ذہن میں رکھیے گا، میں جو کہنے جا رہا ہوں اس کو تھوڑا غور سے سن لیجئے۔ یہ جو سلسلہ تعلیم کا، قرآنی تعلیم کا، بنیادی دینی تعلیم کا شروع ہوتا ہے، ہندوستان میں خاص طور سے ایسے ماحول میں شروع ہوا جو ایک فکر کے ساتھ شروع ہوا ہے، اور وہ فکر منتقل ہوتے ہوتے آج یہاں تک ہمیں وہ چیز مل رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1857 میں جب ہمارے بزرگوں نے انگریز کے خلاف آواز بلند کی، اس وقت جس سے لڑائی لڑنی تھی وہ یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، دور کے رہنے والے تھے، کہیں اور کے رہنے والے تھے، اور ان سے لڑائی لڑنی تھی۔ بڑے بڑے علماء، دانشوران اور برادران وطن کو لے کر کے مسلسل 100 سال تک لڑتے رہے، 100 سال تک
پورے قوم کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے، خوب اچھی طرح سنیے گا، پورے قوم کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے پورے 100 سال تک لڑتے رہے، مسلم قوم کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے، اور جب پورے 100 سال پورے ہو گئے ہیں تب جا کے برادران وطن ساتھ آئے ہیں، برادران وطن ساتھ آئے ہیں، اور پھر اس ملک کو آزادی ملی۔ لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ صرف ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے ملک کو آزاد نہیں کرایا، بلکہ آزاد کرانے کے بعد اور جس وقت آزادی کی لڑائی شروع کی اسی وقت سے ملک کے تمام مسلمانوں کے دین کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اس وقت جیسے جیسے اداروں کی ضرورت پڑی الحمدللہ ان حضرات نے ادارے قائم کیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دارالعلوم دیوبند ہو، مظاہرالعلوم سہارنپور ہو، ندوۃ العلماء لکھنؤ ہو، علی گڑھ یونیورسٹی ہو، جامعہ ملیہ اسلامیہ ہو، عثمانیہ حیدرآباد ہو، اور ان جیسے وہ بڑے بڑے ادارے جو ہمارے اکابرین نے قائم کیے، اسی کا یہ فیض ہے جو آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ خوش ہیں، وہ سلسلہ چل رہا ہے، تبھی تو حافظ قرآن نکل رہے، تبھی تو عالم دین کچھ بول رہے، یہ سلسلہ نکل رہا ہے۔ لیکن میرے بزرگوں، ایک کڑوی سچ یہ ہے، وہ یہ کہ گزشتہ 50-60 سالوں کے اندر 50-60 سالوں کے اندر جو سلسلہ ہمیں ملا تھا، جو کڑی ہمیں ملی تھی، کیا اس سلسلے کو بچا پا رہے ہیں؟ کیا اس سلسلے کو آگے بڑھا پا رہے ہیں؟ اگر آگے بڑھا پا رہے ہیں تو آگے بڑھنے کا تناسب کیا؟ کیلکولیٹ کیجئے، کیلکولیٹ کیجئے۔ پڑھا لکھا طبقہ ہے، میں بہت لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، 5-10 منٹ کے اندر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، لیکن ایک فکر دے کر کے ختم کروں گا انشاءاللہ، کہ جس تیزی کے ساتھ ہمارے مکانات بلند ہوئے، جس تیزی کے ساتھ ہم بلند ہو گئے، جس تیزی کے ساتھ ہماری کھیتی بڑھ گئی، جس تیزی کے ساتھ ہمارے تجارتی آلات اور تجارتی ذرائع بڑھ گئے، کیا وہی تیزی اس وراثت کی حفاظت میں اور اس وراثت کو آگے بڑھانے میں آئی ہے یا نہیں آئی؟ کون غور کرے، کون سوچے، کون فکر کرے؟ پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے کوئی بھی اپنے بیٹا کو آج کے دور میں پڑھا سکتا ہے، ذرائع ہیں، تعلقات ہیں، یہاں نہیں دوسرے ملکوں میں بھی پڑھا سکتا ہے۔ لیکن ہم جس قوم کے رہنے والے ہیں، جس ملت میں ہم رہتے ہیں، جس امت کے درمیان رہتے ہیں، جس سماج اور معاشرے اور سوسائٹی کا حصہ ہے، خدائے پاک کی قسم یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں، آج ہم جو کچھ بھی ہیں دینی اعتبار سے، چاہے جمعہ ہی کیوں نہ پڑھ لیتے ہو، چاہے عید اور بقرعید ہی کیوں نہ پڑھ لیتے ہو، خدائے پاک کی قسم یہ ہمارے بزرگوں کا ہمارے اوپر قرض ہے، ہمارے پروجوں کا ہمارے اوپر قرض ہے، ہمارے باپ داداؤں کا ہمارے اوپر قرض ہے۔ اگر مرنے سے پہلے ہم نے اس قرض کو ادا نہ کیا، اور قرض ادا اس طرح سے ہوگا کہ جو سلسلہ اور جو کڑی، جو زنجیر ہمیں دی گئی تھی، اس زنجیر میں ہم آگے اگر دھاگا نہیں لگا سکے، آگے زنجیر کا اضافہ نہ کر سکے، آگے اس سلسلے کو دراز نہ کر سکے، خدا پاک کی قسم جو حالات ہندوستان کے، یہ جمہوری ملک ضرور ہے، نظام جمہوری ضرور ہے، لیکن یہاں کی جو صورتحال گزشتہ 2-4-10 سالوں کے اندر بنے ہیں، یہ اشارہ دیتا ہے، مفکرین قوم و ملت یہ بتلا رہے ہیں، جن کے سامنے ہم اور آپ سامنے ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان کی نظریں آنے والے 100 سال تک دیکھتی ہیں، ان کے اوپر اللہ کا کشف ہوتا ہے۔ ان کی فکر یہ ہے کہ جس تیزی کے ساتھ ہمارے مکانات بلند ہو رہے ہیں، جس تیزی کے ساتھ ہمارے کپڑے اچھے ہو رہے ہیں، جس تیزی کے ساتھ ہماری کھیتیں بڑھ رہی ہے، جس تیزی کے ساتھ ہماری تجارتیں بڑھ رہی ہے، یہ ساری چیزیں دنیاوی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھیے وہ چیز جس کی ضرورت ہمیں دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، یہ تناسب نظر نہیں آتا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا، ایک سوال ہے، ان تینوں بزرگوں کا حوالہ اس لیے میں نے دیا ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے سب کے سب انہی تینوں بزرگوں میں سے کسی ایک سے یا کسی دو سے یا تینوں سے کسب فیض کیا ہے۔
کسب فیض کیا ہے، یہ سچائی ہے۔ لیکن مجھے اپنا محاسبہ کرو میرے دوستو، میرے علماء کی جماعتوں، میرے حفاظ کرام، دانشوران قوم و ملت، آپ مجھے کیلکولیٹ کر کے بتاؤ کہ آج سے 30 سال پہلے، آج سے 40 سال پہلے ان بزرگوں سے سیکھ کر کے اور یہ کر کے جو ہم پھیلے اپنی آبادیوں میں، ہماری اپج کیا رہی، ہماری محنت کیا ہوئی، ہم نے کتنے ادارے قائم کیے، ہم نے کتنے مکاتب کو قائم کیا۔ ہاں یقیناً قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جنہوں نے اپنے اپنی آبادی میں امامت کے فرائض تو انجام دیے ہیں، کچھ مدرسے بورڈ سے ملحق تھے، ان کی حفاظت کا سامان تو پیدا کیا ہے، سچائی ہے۔ لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ جس روحانی اور پاکیزی سلسلے کو ان حضرات نے دیا تھا، اس روحانی اور پاکیزی سلسلے کو ہم آگے بڑھانے میں ناکام ہیں۔ آپ نظر اٹھا کے دیکھ لو، پوری آبادی، کھلی ہو، مجورہ ہو، لوکی ہو، ڈبربونا ہو، دھاتا ٹولہ ہو، سنبرسا ہو، سہرسہ ہو، اکتا ہو، باغا ہو، جو بھی آبادی ہو، بلا کسی برادری کی تفریق کے میں بول رہا ہوں، اور یہ سچائی، یہ درد ہے۔ کتنے علماء ہیں جنہوں نے اپنی آبادی میں ان کے پاس کوئی آنکڑا ہے آج کے دور میں؟ کیا وہ اسی لیے ان تینوں بزرگوں سے فیض پائے تھے کہ وہ صرف اپنی کھیتی میں لگ جائیں، وہ صرف اپنی عمارتیں بلند کریں گے؟ کیا ان بزرگوں کے لیے خراج تحسین صرف یہ ہوگا کہ ہم یہاں بیٹھ کے ان کے لیے ہم دعائے مغفرت کر دیں گے؟ نہیں میرے بزرگوں، یہ حقیقی خراج تحسین نہیں ہے، خراج عقیدت نہیں ہے۔ خراج عقیدت یہ ہے، آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کے وارث، نبی کے وارث علماء ہیں، اور نبی نے اپنے پیچھے مکان، دکان، کھیت کھلیان نہیں چھوڑا، بلکہ نبی نے علم کو چھوڑا، اور علم کے وارث علماء ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس وراثت کو ہم نے نبی سے لیا ہے، اس وراثت کو پہنچانے کے جو ذرائع، جن حالات میں جب جہاں جیسی ضرورت ہو، آج ایک سروے کرو، کوئی بھی بڑے ضیاء اللہ رحمانی صاحب ہوں، فاروق دلکش بھائی ہوں، کوئی ایک سروے رپورٹ پیش کیا جائے کہ کس آبادی میں، کس گاؤں میں دینی صورتحال کیا ہے، کتنے لوگ عصری علوم سے ماہر ہیں، آج کے ڈیٹ میں وہ بچے کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کوئی سروے تو ہونا چاہیے۔ مکان کا سروے ہوتا ہے، ہم انجینئر کو بلاتے ہیں، خوب سروے کرتے ہیں، ملت کے لیے کون کرے گا؟ مولانا ممتاز اٹھ کے آئیں گے قبر سے، مولانا عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ آئیں گے، رحمانی صاحب آئیں گے؟ یہ جو تلامذہ کی ایک لمبی فہرست ہے، شاگردان کی جو لمبی فہرست ہے، جنہوں نے وہاں سے کسب فیض کیا ہے، یہ ان کے اوپر قرض ہے میرے بزرگوں، اس قرض کو ادا کرو۔ تعلیم کے عنوان سے آج کی دنیا اور آج کی ہماری قوم نے وہ تعلیم حاصل کی ہے، وہ تعلیم حاصل کی ہے، یا اس تعلیم کی طرف بڑھ رہے ہیں جو تعلیم ہمیں یہ بھی سلیقہ نہیں بتلاتا کہ قوم کو آگے کیسے بڑھایا جائے۔ ہاں البتہ ایسی تعلیم ایسے ماحول میں لے رہے ہیں جس سے صرف اور صرف ہمیں یہ سلیقہ مل رہا ہے کہ میں کیسے آگے بڑھ جاؤں۔ سچی بات، میں کیسے آگے بڑھ جاؤں، صرف یہ ملا ہے ہمیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ، ابھی سے 15 دن پہلے کا واقعہ ہے، میں دربھنگا بس اسٹینڈ، پرانا بس اسٹینڈ پہ کھڑا تھا، ایک ٹھیلے والے سے میں نے سیب خریدا، نوجوان لڑکا تھا، تقریباً 25-30 سال کا۔ جب میں نے کہا کیا بھاؤ دیتے ہو؟ کہا 120 روپے۔ مجھے پتا تھا کہ یہاں 2 طرح کا بٹا چلتا ہے، بٹخارا 2 طرح کا چلتا ہے، ایک گھٹی تولتے ہیں، ایک پورا پورا۔ میں نے کہا کہ تم کیلو صحیح رکھو گے یا دام کم کروا میں؟ تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب اگر دام کم کرواؤ گے تو ہم کیلو دوسرا دیں گے، اور اگر 120 روپے لینا ہے تو ہم صحیح وزن دیں گے۔ اس لڑکے نے کہا، میں نے کہا صحیح وزن دو، 120 روپے دے دیے۔ میں نے کہا بابو کیا نام ہے؟ انہوں نے کوئی نام بتایا، مجھے یاد نہیں، غیر مسلم بھائی۔ میں نے کہا پڑھے ہو؟ کہا جی ہاں۔ سنیے میرے دوست، میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی تعلیم اس طرف جا رہی ہے جس سے صرف یہ سلیقہ مل رہا ہے کہ میں کیسے آگے بڑھ جاؤں۔ تو میں نے کہا کہ
کیا پڑھے ہو؟ کہا گریجویشن. کیا کہا؟ گریجویشن. سچا بات ہے گریجویشن. میں نے کہا پھر یہ کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا سنو میرے دوست سنو، جس انسان نے صرف اپنی ذات کی فکر کی، اپنے بیٹوں کی فکر کی، صرف اپنی فکر کی، خدا پاک کی قسم انہوں نے ان 3 بزرگوں کا قرض نہیں ادا کیا ہے. اس بندے نے کہا کہ میں گریجویشن ہوں. میں نے کہا یہ کیوں کرتے ہو؟ کہا میں اس لیے کرتا ہوں کہ اگر 2 طرح کا بٹا نہیں رکھیں گے تو میری تجارت نہیں چلے گی، اور یہاں اسی طرح ہوتا ہر ٹھیلے پر. میں نے کہا نہیں چلے گی تو کیا ہوگا؟ کہا بغل والا جیت جائے گا، اس سے جا کے لے لے گا، وہ گھٹی بھی دے گا تب بھی لے لے گا، سامنے والے کو پتا نہیں. میں نے اس سے ایک جملہ کہا، میں کہا بھائی تم پڑھ کے آئے، تمہاری تعلیم نے یہ کیوں نہیں بتایا؟ ہر گرنتھ میں، ہر کتاب میں، ہندو بھائی ہو مسلم بھائی سب کے یہاں پتا ہے کہ رزق کا مالک اللہ ہے، سب کو پتا ہے، یہ بنیادی چیز ہے. اس کی تعلیم نے، ہماری تعلیم نے ہمیں یہ نہیں بتلایا کہ ہم سچ بولیں، حق بولیں، صحیح تولیں، اور جہاں پر حق بولنے کی ضرورت ہو حق بولیں. انہیں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں سے بھی تمہارا فائدہ ہو، چاہے جھوٹ بول کے ہو، چاہے دھوکہ دے کر کے ہو، چاہے کسی کو نیچا دکھا کر کے ہو. میرے بزرگوں یہ ہے آج کا معاشرہ، آج کا سماج. اے میرے دوست، اے میرے چچا کی عمر کے لوگوں، آپ نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے، اگر آپ بول رہے ہو، آپ پڑھ رہے ہو، یقیناً آپ قابل مبارکباد ہے. لیکن اتنا ہی پہ بس نہیں ہوگا، آپ کو اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہوگا جس سلسلے کو آپ کے ہاتھوں میں تھمایا گیا تھا. آپ کے سروں پر ٹوپی، آپ کے چہرے پر داڑھی، اور آپ کے بدن پر جو پوشاک دیا ہے وہ سلسلے کا دستار ہے، وہ سلسلے کا دستار ہے، یہ نشانی ہے. جانے والوں نے کہا کہ اے میرے ماننے والوں، میں قبر میں جا رہا ہوں، خدا را جو کچھ تم نے حاصل کیا ہے اس کی فکر کرو. اگر یہ لوگ فکر مند نہیں ہوتے تو یہ کوئی باغہ میں بیٹھے ہوتے، کوئی اکٹھا میں بیٹھے ہوتے، کسی گاؤں میں نہیں جاتے. مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے کوئی یہ کہہ دے کہ میرے گاؤں میں ان 3 بزرگوں میں سے کسی کی آمد نہیں ہوئی. کوئی نہیں کہہ سکتا. کیوں گئے؟ آپ کی آبادی میں کیوں گئے؟ کیا دیا تھا آپ نے؟ کیا سونے چاندی دے دیے تھے؟ کیا روپیوں کا ہار اور مالا پہنا دیا تھا؟ کیا دیا تھا؟ وہ ایک درد تھا، ایک کڑھن تھا. ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما. انہیں پتا تھا کہ یہی وہ بنیادی تعلیم ہے قرآن کی جس کے ذریعے سے ہماری قوم آگے بڑھے گی، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، مال و دولت کے اعتبار سے بھی، تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے بھی. اور یہی وہ کتاب ہے جس کو اگر یہ قوم چھوڑ دے گی، قوم کے بچے چھوڑیں گے، قوم کے بڑے چھوڑیں گے. تو ان بزرگوں کو پتا تھا، اکابرین کو پتا تھا کہ وہ پستی کے غار میں جا کے گریں گے. اسی لیے در در جا کر کے ٹھوکریں کھائی ہیں. کبھی بیل گاڑی سے گئے، کبھی جس وقت جو سہولت ہوئی ہے اس گاڑی سے جا کر کے پیغام سنایا ہے، لوگوں کو ابھارا ہے. بس آخری ایک گزارش کہ اللہ کے واسطے اس سلسلے کی کڑی کو آپ آگے بڑھاؤ. یہی آج کے وقت کی آواز ہے. اگر ہم نے اس سلسلے کی گاڑی کو آگے نہ بڑھایا تو یاد رکھو میرے بزرگوں، آنے والی نسل ہم پہ لعنت بھیجے گی. اور کبھی قبرستان جاتے ہوئے وہ آپ کے لیے ایک لفظ نہیں، اسے ایک دعا بھی یاد نہیں ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فکر کو عام کر دے. ہم میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جو ملت کی فکر اور قوم کی فکر اور سماج اور معاشرے کی فکر کے ساتھ جینے اور مرنے کی قسم کھائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آخر میں ایک جملہ میں انصافی ہوگی. جناب بابو سلمان صاحب نے حفظ قرآن کیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ نے آپ کو جس عظمت سے سرفراز فرمایا ہے، یقیناً آپ پورے معاشرے کے لیے سرتاج ہیں. پورے معاشرے میں آپ کی عزت پذیرائی ہے. بس ایک گزارش ہے ان کے گارجین سے کہ اللہ نے قرآن میں، حدیث میں، شریعت میں جب اس کے مقام کو بلند کیا ہے، خدا را آپ اپنے گھر میں بھی اس کے مقام کو بلند کیجئے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے ایک اچھا سا ماحول دیجئے. یاد رکھیے، تالاب کے اندر مچھلی ہو لیکن تالاب کے اندر پرنالا جا رہا ہو، پیخانہ کا پانی جا رہا ہو، پیشاب کا نالا جا رہا ہو، گندا پانی جا رہا ہو، اس تالاب میں اچھی مچھلی نہیں ہوتی. اس تالاب میں
کالی کالی مچھلیاں ہوا کرتی عام طور پر، لیکن جس تالاب کا پانی تازہ ہوتا ہے، جس تالاب کا پانی صاف و شفاف ہوتا ہے، وہاں جب مچھلی پلتی ہے تو وہ محبوب اور پسندیدہ مچھلی ہوتی ہے جسے ہر کوئی قبول کرتا ہے۔ یہ مثال اس لیے دیا کہ حفاظ کرام کی ایک بڑی تعداد علماء کرام کی فارغ ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں لوگ فارغ ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں قوم و ملت کے لیے؟ جی ہاں، یہ ان کا قصور نہیں ہے، ان کے گارجین کا، ان کے گاؤں کا، ان کے سماج کا، ان کے معاشرے کا قصور ہے۔ وہ تو اچھی چیز لے کے آیا تھا لیکن آپ سنبھال نہیں پائے، ان کو اچھا سا ماحول نہیں دے پائے، گھر میں ماں نمازی نہ بن سکی، باپ نمازی نہ بن سکا، بھائی بہن نمازی نہ بن سکے، 2 دن 10 دن 4 دن 1 مہینہ رہتے رہتے وہ بھی بے نمازی بن گیا اور اپنے آپ کو وہ حافظ کہتا، عالم کہتا۔ یہ ہے اصل قصور۔ اس لیے گارجین بھی اس کے طرف توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بہترین اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔